آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام محبت کرنے والوں کے لیے ہے جن کے دل بہت بے چین اور پریشان رہتے ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں کیا وہ ان کو کبھی حاصل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا رب اس شخص سے آپ کو ایک دن ضرور نواز دے گا۔ ایسی نشانیاں جن سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور وہ ان قریب آپ کو اس شخص سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا اور نشانیوں کو غور سے سمجھیے گا۔ محبت ایک گہرا اور بہت پیچیدہ جذبہ ہے، اور جب ہم کسی خاص شخص سے محبت کرتے ہیں، محبت ایک بہت گہرا اور پیچیدہ جذبہ ہے، اور جب ہم کسی سے خاص محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ جاننا ضروری سمجھتا ہے کہ کیا اللہ ہمیں وہ شخص عطا کرے گا یا نہیں، کیونکہ محبت تو ایک الہامی جذبہ ہے۔ محبت ایک ایسا تعلق ہے جس سے انسان روحانی سکون حاصل کرتا ہے، اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم میں سے ہی ایک دوسرے کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ محبت ایک کبھی نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ یہ محبت ہمیں بے چین بھی رکھتی ہے کہ اس شخص کو جب تک ہم حاصل نہ کر لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی نشانیاں یا ایسی علامتیں ہیں جن سے ہم یہ جان سکیں کہ وہ شخص ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص آپ کے ساتھ خوب وقت گزارتا ہے، اگر وہ آپ کی موجودگی میں خوش رہتا ہے یا آپ بھی اس کی موجودگی میں خوش رہتے ہیں، آپ اور وہ ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر موقع پر آپ ایک ساتھ رہنے کے خواہاں ہیں، تو یہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ وہ شخص آپ کو ایک دن ضرور عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ محبت میں قربت کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر یہ دونوں جذبے ہوں تو محبت ضرور پروان چڑھتی ہے۔ اور جب آپ ان جذبوں کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو پاک رکھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کا آپ کی باتوں اور احساسات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ آپ کی باتیں سننے کے بعد ان کا احترام کرتا ہے، آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہے اور آپ کے احساسات کی اہمیت سمجھتا ہے، تو یہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ محبت میں ایک دوسرے کے احساسات کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ بہت جلد آپ کو اس شخص سے نوازنے والا ہے۔ اور اس کی ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کسی بھی موقع پر ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی دور کیوں نہ ہوں، مگر جب آپ کو ایک دوسرے کا خیال آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس اکثر توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی خاص قسم کا جادو ہو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی موجودگی سے یا آپ کی عدم موجودگی کا اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے، تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ آپ کے دل میں ایک دوسرے سے جڑے ہونے کے احساسات پائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک دوسرے کو مل جائیں گے۔ جب آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل اور دماغ میں ایک سکون کی کیفیت نازل ہو رہی ہے۔ آپ دونوں کی رائے ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور آپ دونوں کی دعائیں بھی ایک دوسرے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی تکلیف کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس شخص کا نام سب سے پہلے آپ کی زبان پر آتا ہے۔
تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس شخص سے نواز دے گا۔ اور بہت بڑی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کی خوشی کا خیال رکھے گا۔ اگر وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتا ہے اور آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے لیے ہمیشہ وہ مثبت سوچ رکھتا ہے اور آپ کے لیے وہ دعاؤں میں آپ کو مانگتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو میری بات کا یقین کریں کہ رب ایک دن ضرور آپ دونوں کو ملا دے گا۔ اور ایک اور بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شامل کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں آپ سے بات چیت کرتا ہے، تو یہ ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایسا انسان آپ کے لیے آپ کے دل میں اسی لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ اللہ ایسے شخص کو آپ کا مقدر کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور علامت اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ محبت میں کبھی کبھار قربانی دینا پڑتی ہے، اور اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے رشتے کے اندر یہ خواہش کبھی کبھار اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آپ کا منصوبہ بناتے ہیں کہ کب، کہاں اور کیسے ملنا چاہیے۔ وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے محبتوں میں تو الہام ہوتے ہیں، محبت تو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بات کہ جب ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں اور ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کن کی کہانی کن کے لیے رکھتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ اللہ کن انہی کے لیے فرماتا ہے جو اپنے رب پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ جب آپ کو ملنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے ضرور ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معجزوں کے قریب کچھ اشارے دکھاتا ہے۔ سنیں اپنے ہر درد کو اور اپنی ہر تکلیف کو، اپنی ہر پریشانی کو آپ دعا میں بدل دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی بھی کام میں آپ کو مشکلات پیش آئیں اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کریں اور پھر دیکھنا کہ تمہارے لیے کیسے راستے بنتے ہیں۔ کیا پتا کہ تمہاری زندگی میں معجزے ہی بس ایک دعا کی دوری پر ہوں، ایک التجا کی دوری پر ہوں۔ کیا پتا کہ آپ کی من چاہی چیزیں صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہوں، اور کیا پتا کہ تمہارے یہ آنسو اب صبر کا صلہ پانے والے ہیں، اور کیا پتا کہ تمہاری یہ تکلیفیں اب خوشیوں میں بدلنے والی ہوں۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو کہ اللہ آپ کو بہترین وقت پر بہترین چیز سے نوازے گا۔ ممکن اور ناممکن تو آپ کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ممکن اور ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو صحراؤں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اور آپ کی دعائیں تو وہاں جا سکتی ہیں جہاں ایک انسان تک نہیں جا سکتا۔ آپ کی دعائیں کن فیکون کے سفر کو طے کر جاتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیروں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی لوٹائے نہیں جاتے ہو، اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر ہی جاتا ہے، ایسی منزل جہاں پر صرف معجزے ہی معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ تو پھر تمہیں کیوں قبولیت کا شک ہے؟ تم کیوں اپنے رب پر یقین نہیں کرتے ہو؟ کیا آپ کا یقین اپنے رب پر ختم ہو گیا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے نواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو
بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ وقت انتظار کروا رہا ہے تو کیا آپ مایوس ہو جائیں گے؟ کیا اب آپ مزید انتظار نہیں کریں گے؟ کیا آپ کمزور پڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اعتماد اللہ پر ختم ہو رہا ہے؟ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جن بند دروازوں کو دیکھ رہے ہو ان کے پیچھے تمہاری عطاؤں کے معجزے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تم تک خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزار رہا ہو، کیونکہ وہ اللہ تمہاری زندگی سے ہر گزرنے والے واقعے سے باخبر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ تمہاری بے چینی وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے ہر معاملے سے آگاہ ہے، وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نوازنے لگتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کرو اور اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ایک چاہت کو مانو، میں تمہاری 1000 چاہتیں پوری کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اور وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ کیا آپ کو یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے تو اللہ نے اپنے اس نبی کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی سن لی تھی؟ تو جو رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی صدائیں نہیں سنے گا؟ یاد رکھو کہ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا بھی پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جب تم ٹوٹ کر دوبارہ سے جڑو تو تم اتنے مضبوط بن جاؤ کہ دنیا کا کوئی غم بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے اپنے رب سے، کیونکہ تمہارا دل سکون پا جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، کیونکہ وہ رب تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں آپ کے سامنے ناممکن ہو جاتی ہیں تو اللہ آپ کو صبر سے گزار کر ان مقامات تک پہنچاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے اپنے در کیسے کھولتا ہے؟ جب آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معجزے مانگتے ہیں، وہ اللہ تمہاری طرف تمہاری جستجو ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ان قریب آپ کے لیے معجزوں کے در کھولے گا، وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے لازمی نوازے گا۔ لیکن آپ نے تھکنا نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار اور باقی ہے۔ بس رب کی اطاعت کر لو، اللہ کی دی گئی آزمائشوں پر پورے اتر جاؤ، اللہ کی دی گئی عنایتوں پر شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ ابھی تھوڑی سی مشکل باقی ہے لیکن عطائیں ہونے ہی والی ہیں۔ درد کا رخ اب مڑنے ہی والا ہے۔ جب آپ اللہ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے گا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو سجدوں تک اسی لیے لاتا ہے کیونکہ وہ ہماری دعاؤں پر کن فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دعا کی قبولیت کی گھڑی قریب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دیر ضرور ہے مگر اس کے ہاں انکار نہیں ہے۔ اور جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بندوں کے دل میں
سکون، دلائل یا کچھ نشانیاں ضرور بھیجتا ہے جو اس کی رحمت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق مختلف آیات ہیں جو کہ اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس آپ کا یقین اور صبر آزماتا ہے۔ وہ تو صرف آپ کو شکر کے سجدوں میں گرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ رب تو صرف یہ سننا چاہتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، اور آپ تو پھر ایک ممکن چیز کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس کا رب اسے دعا کے جواب میں کچھ عطا نہ کرے، لیکن بعض اوقات اس کا جواب تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکمت کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو آپ کی منچاہی چیزوں سے فوراً نواز دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار کسی بہتری کے لیے تھوڑی دیر کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے رب پر یقین رکھیں، جو رحمان ہے وہ عطا ضرور کرے گا، بہترین وقت پر بہترین چیز سے نوازے گا۔ اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے نا، تو وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا، تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹا دے گا۔ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے رب پر یقین تو رکھو، بلکہ یقین نہیں کامل یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کو پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا کو سننے والا ہے، اور وہی تمہاری دعائیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو بندے کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں اللہ کی رضا کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور سکون کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل میں اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جب دعا قبول ہونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی رضا میں سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دعا کے جواب میں صبر کی حالت پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ کے فیصلے اور وقت کے مطابق وہ کس طرح اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ معجزوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ ان قریب آپ کی تمام دعائیں سن لی جائیں گی۔ اللہ آپ کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہی آپ کی ہر دعا کا سننے والا ہے، اور وہی آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ضرور ملیں گے، اور بہت جلد آپ کی دعائیں بند دروازوں کو کھول دیں گی۔ بس آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ کو ناممکن لگ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بدلے گا آپ کی تقدیریں، آپ کی آزمائشیں ختم کر دے گا۔ وہ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبول کر چکا ہے، بس اللہ آپ کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ صبر کریں، پھر اللہ آپ کو بہترین نعم البدل نواز دیتا ہے۔ یاد کریں حضرت ام سلمہ کے وہ دن
جب ان کے حامد وفات پا گئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اس غم کے بدلے میں بہترین نعم البدل عطا کر۔ تو کیا آپ جانتے ہیں پھر اللہ نے انہیں کیا عطا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نعم البدل عطا کر دیا تھا۔ اس صبر کے سفر میں آپ نے اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دینا۔ یہ سب کچھ تو سفر کا ہی حصہ ہے نا۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر اس کا صبر کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صبر کرتے کرتے تھک جائیں تو دوبارہ اٹھیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہی تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ ان باتوں کو آپ نہیں جانتے لیکن آپ کا رب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی علامات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دل میں سکون کا آنا، مشکلات کا حل ہو جانا یا دعا کا فوری طور پر جواب آ جانا۔ تاہم اگر دعا فوراً قبول نہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سنا نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق اس کا جواب مقررہ وقت پر ضرور آئے گا، انشاءاللہ۔